ہانی ایک بار تم ہاتھ لگ جاؤ میرے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حنان ہانی کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا لیکن اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ آ رہا ہوں میں۔ اتنی ہوشیار تم ہو نہیں جتنی تم بنتی ہو۔ ملک حنان سے پالا پڑا ہے تمہارا اس بار۔ ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو کہ بہت کالی تم نے اپنی منمانیاں، بہت زندگیاں تباہ کر دی تم نے، لیکن اب وہ نہیں، اب تمہیں لگام میں ڈالوں گا۔ جو شیرنی بنی پھرتی ہوں اب تمہارے دن ختم ہو چکے ہیں۔ حیدر بھی گاڑی روک چکا تھا۔ حنان کو گاڑی روکتے دیکھ کر وہ ہارن پر ہارن بجا رہا تھا۔ حنان نے ہارن کی آواز سنی تو حیدر کی گاڑی دیکھ کر اس نے بھی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ارسل اور ذوحان دونوں احد کے پاس ہی تھے۔ احد، ارسل، ذوحان، حیدر اور حنان یہ پانچوں بچپن کے دوست تھے۔ ہانی اور ماہم بھی ان کی ہم کلاس تھی۔ بڑے ملک صاحب اور ان کی بیوی دونوں فیصل آباد میں اپنے آبائی گاؤں میں ہی رہائش پذیر تھے۔ احسن پڑھائی مکمل کرنے باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ حیدر اور ماہم دونوں حنان کے گھر پر ہی رہتے تھے۔ حنان کے والد صاحب شہر آ گئے کیونکہ وہ گاؤں کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ وہاں وسائل بہت کم تھے اور بچوں کی پڑھائی کا بھی مسئلہ تھا، اسی لیے انہوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ثانیہ اس وقت 6 سال کی تھی جب حنان ان کی زندگی میں آیا۔ گاؤں میں اسکول تو تھا مگر ملک صاحب کو وہاں کی پڑھائی پسند نہیں آئی کیونکہ وہ خود بھی UK سے اسٹڈی کر کے آئے تھے، اسی لیے ان کو اب گاؤں کی زندگی راس نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کی غرض سے والد صاحب کے گزرنے کے بعد شہر میں آ بسے، لیکن بڑے ملک صاحب کسی ضرورت اپنا گاؤں چھوڑنے پر راضی نہیں ہو سکے، لیکن بچوں کو پڑھائی کے لیے شہر بھیج دیا انہوں نے۔ اسی طرح احسن انٹر کرنے کے بعد باقی کی پڑھائی مکمل کرنے باہر کے ملک چلا گیا، جبکہ حیدر، ماہم، ثانیہ، حنان یہیں رہ کر پڑھائی کرتے رہے۔ احسن ان سب سے زیادہ پڑھاکو تھا، اس لیے اس نے ڈاکٹر بننے کا سوچا، جبکہ ثانیہ اور ماہم نے بس ماسٹر کرنے کے بعد پڑھائی ختم کر دی۔ حیدر اور حنان نے بزنس مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی۔ حنان تو اپنے ڈیڈ کے ساتھ 3 ماہ پہلے آفس جوائن کر چکا تھا بزنس مینیج کرنے میں، جبکہ حیدر 3 ماہ گاؤں میں گزارنے چلا گیا۔ اس طرح احد، ارسل، ذوحان اور حنان دوست تھے۔ احد بھی ان کا اسکول کے وقت سے دوست تھا اور یہیں حنان کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ وہ ہانی میں کافی انٹرسٹڈ تھا لیکن ہانی اسے لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ پھر اچانک سے ہانی بدل گئی اور ان دونوں کی دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ احد اپنے دوستوں سے بھی الگ ہو کر رہ گیا۔ ہانی یہ سمجھتی تھی کہ شاید ان تینوں کو پتہ نہیں چلے گا کبھی اس کے اور احد کے بارے میں۔ اس کے بعد ہانی کو اکثر مختلف جگہوں پر مختلف لڑکوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ حنان اور ارسل نے احد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہانی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ تو الٹا ان سے دوستی ختم کر کے چلا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم لوگ میرے ہونے والی بیوی پر الزام تراشی کر رہے ہو۔ یوں ان کے درمیان تناؤ بڑھتا گیا۔ وہ تینوں جتنا احد کو سمجھانے کی کوشش کرتے وہ ان سے اتنا ہی زیادہ الجھتا جاتا۔ پھر ایک دن ہوا یہ کہ ہانی کے ماں باپ آئے ہوئے تھے تو حنان نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے بات کی جائے تاکہ کسی بہانے پر رشتہ نہ ہو سکے، لیکن جب حنان ان کے کمرے کے باہر پہنچا وہ اندر سے آتی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ مام، آپ پریشان نہ ہو، اس احد کا بہت جلدی شکار کریں گے ہم۔ وہ باقی 2 چمچوں کا کتنا ملا آپ کو؟ میرا حصہ تو بھیجا ہی نہیں آپ نے۔ ہانی ہنستے ہوئے بولی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ دونوں، جب تک یہ اسمگلنگ کا دھندا چلتا رہے گا ہمارا کام بنتا رہے گا۔ ان دونوں کا 20 لاکھ ملا ہے۔ ویسے کمال کا ہنر تیرے ہاتھ میں ہے ہانی، کیسے بولے والے لڑکوں کو پیار کے جال میں پھنسا کر ان کو مجنوں بنا دیتی اور پھر ان کو اغوا کر کے اگلی بات وہ بولی ہی نہیں۔ دونوں کہہ کر لگا کر ہنس پڑے۔ بس مام، آپ سے ہی سیکھا ہے، اب تک 25 لڑکے ہی اغوا کروا سکی ہوں میں چاہتی ہوں کہ کم سے کم ایک سال میں 50 لڑکوں کا شکار کروں۔ ساتھ ہی دونوں کا کہکہ گونجا۔ حنان کی سمجھ میں ساری بات آ چکی تھی۔ ہانی لڑکوں کو پیار کے جال میں پھنسا کر ان کو اغوا کرواتی، انہیں بیچ دیتی اور پھر ان سے دوستی اور پھر ان سے زبردستی اسمگلنگ کا کاروبار کرواتی۔ اس سے پہلے کہ حنان کو وہاں کوئی دیکھتا، حنان تیزی سے وہاں سے نکل آیا۔ گھر آ کر وہ جلدی سے ارسل، ذوحان کو فون کر کے ان سے ملنے چلا گیا اور ساری بات ان کو بتا دی۔ اس کا مطلب وہ احد کے ساتھ بھی وہی کرنے والی ہے۔ حنان ارسل پریشانی سے بولا، ہاں لگتا تو یہ ہمیں احد کو بچانا ہوگا، اس سے یہ ساری بات بتانی ہوگی، لیکن ہم کریں بھی تو کیا کریں؟ احد ہماری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ ذوحان بھی بول پڑا، ہمیں کوشش کرنی تو نہیں چھوڑ سکتے نا ذوحان؟
ہم کل پھر سے بات کریں گے۔ آج سے کل یونیورسٹی میں ہمارا لاسٹ ڈے، ہمیں کسی بھی طرح اسے یونیورسٹی میں ہی گرنا پڑے گا۔ اب یہی حال ہے، اور تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا مجھے۔ اس کے گھر جاؤ تو باہر نہیں آتا، کال کرو تو پک نہیں کرتا، اب اس کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی ہمیں۔ تو کل تیار رہنا۔ تم لوگ اگلے دن ان تینوں نے احد کو زبردستی ایک کمرے میں بند کر کے بٹھایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ دیکھو احد، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، بچپن کے دوست ہیں ہم لوگ، جو کر رہے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کر رہے ہیں، بات مان لو ہماری اور پیچھا چھوڑ دو اس تھانی کا۔ ارسل اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ بہت ہو گیا تم لوگوں کا، اب مجھے جانے دو۔ احد اٹھ کھڑا ہوا جانے کے لیے، جس کا مطلب تھا کہ اس پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ذوحان نے آگے بڑھ کر احد کو گریبان سے کھینچتے ہوئے ایک تھپڑ سیدھ کیا اور احد نے بھی اسے تھپڑ مارا۔ دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ ارسل اور حنان نے جلدی سے دونوں کو الگ کیا۔ آج کے بعد میرے راستے میں نہ آنا تم تینوں، میرا تم سب سے کوئی رشتہ نہیں اب۔ احد کہتے ہوئے کمرے سے جانے لگا ہی تھا کہ ذوحان بول پڑا، چلا جا یہاں سے، ہمیں بھی نہیں رکھنا تجھ سے کوئی رشتہ۔ ایک لڑکی کے لیے بچپن کے دوست چھوڑ رہا ہے، بہت پچھتائے گا تو، یاد رکھنا میری بات۔ ذوحان کی آواز پر احد رکا، لیکن پلٹا نہیں اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور ٹھیک ایک ہفتے بعد احد کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی حنان کو۔ اس کی ماما کا فون آیا حنان کو کہ احد ان کے ساتھ تو نہیں، کل رات سے گھر نہیں آیا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ان تینوں نے بہت کوشش کی احد کو ڈھونڈنے کی، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ سب سے حیرت والی بات یہ تھی کہ ہانی اپنی پیرنٹس کے ساتھ ایک ہفتہ پہلے لندن جا چکی تھی، لیکن حنان کو یقین تھا یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ ایک دن اچانک حنان کو ہانی نے اسکائپ پر کال دی اور حنان نے جان بوجھ کر اس کے سامنے احد کا ذکر کیا، جس پر ہانی گھبرا گئی۔ حنان کو اس کی گھبراہٹ اور بات کرنے کے انداز سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، اور پھر دونوں کے درمیان کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر ایک دن حنان نے اسے پرپوز کر دیا، جو ہانی خوشی خوشی قبول بھی کر لیا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ ہانی تو پہلے ہی شکار کی تلاش میں رہتی تھی، اب شکار خود اس کے پاس آ گیا تو کیسے ہاتھ سے جانے دیتی وہ؟ ماہم و حیدر دونوں گاؤں واپس جا چکے تھے۔ حنان کو ان کے جانے کے بعد یہ احساس ہوا اسے ماہم کی عادت سی ہو گئی ہے، وہ دن بھر اسے تنگ کرتا رہتا تھا، مگر اب وہ اکیلا سا ہو گیا تھا۔ جب وہ ماہم سے بات کر لیتا تو ٹھیک رہتا، ورنہ پھر سے وہی حالت ہو جاتی اس کی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ اسے ماہم سے محبت ہو چکی ہے۔ یہ احساس بہت خوشگوار تھا اس کے لیے۔ ملک صاحب نے اسے آفس جوائن کروا دیا۔ وہ پورا دن آفس میں مصروف رہتا، لیکن گھر آتے ہی اسے پھر سے ماہم کا خیال آ جاتا۔ وہ ماہم کو اب اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بات کرے گھر والوں سے۔ انہی دنوں گھر میں ثانیہ اور احسن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ احسن واپس آنے ہی والا تھا کہ شادی میں بس چند دن رہ گئے تھے کہ ثانیہ گھر سے بھاگ گئی اور اس نے فہیم سے نکاح کر لیا۔ ثانیہ خود تو چلی گئی اپنی نئی زندگی بسانے، ماں باپ کی عزت کو روندتے ہوئے سارے خاندان کے سامنے اور دنیا کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامان بنا گئی تھی ان کو۔ ماں باپ کی عزت کو روند کر گھر بسانے والی لڑکیاں کبھی خوش نہیں رہتی، اور جو آشیانہ دوسروں کی خوشیاں تباہ کر کے بنایا جائے وہ آہٹ ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ ثانیہ کی زندگی بھی مشکلات سے بھر چکی تھی، اسے عزت نہیں رسوائی ہی ملی تھی۔ فہیم کے گھر والوں نے اسے اور ان دونوں کے رشتے کو قبول ہی نہیں کیا اور ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ ماں باپ کی لاڈلی بیٹی جس نے آج تک کبھی پیسوں کا حساب نہیں رکھا تھا، اب ایک ایک روپیہ سوچ سوچ کر خرچ کرتی تھی۔ شادی کا پہلا سال بہت تنگیوں میں گزارا ان دونوں نے۔ پھر فہیم کی انجینئرنگ مکمل ہوئی تو اسے اچھی کمپنی میں جاب مل گئی اور گاڑی بھی، سب کچھ اچھا ہونے لگ پڑا۔ مگر شادی کو 2 سال ہو گئے، ابھی تک ان کی گود خالی تھی۔ اب تک اللہ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ملک صاحب نے کبھی ثانیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ مسز ملک اکثر چھپ چھپ کر بیٹی کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ ہانی واپس آ چکی تھی پاکستان۔ حنان اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا۔ ہانی کے ساتھ باہر جاتے ہوئے ہمیشہ اپنی گن اپنے ساتھ رکھتا تھا کہ نہ جانے کب یہ حملہ کر دے۔ وہ بھی شادی سے چند دن پہلے۔ گھر میں قیامت سا سما تھا۔ ایسے میں حنان اپنی خوشیوں کو مکمل فراموش کر چکا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بڑی بہن ایسا کرے گی، اور اس معاملے کا قصوروار وہ ملک صاحب کو ٹھہراتا تھا
کہ اگر وہ زبردستی نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا کبھی بھی، اور اس لیے ان کے رشتے کے درمیان تناؤ بڑھتا چلا گیا۔ ثانیہ کے فہیم سے شادی کے تقریباً 6 ماہ بعد حنان اس تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اکثر چھپ کر وہاں دور کہیں ان کے گھر کے پاس گاڑی کھڑی کر کے رکتا کہ شاید ثانیہ کو دیکھ سکے۔ حنان کو ثانیہ تو کبھی نظر نہیں نظر آتی بھی، کیسے وہ وہاں ہوتی تو نظر آتی، البتہ اسے اکثر منال نظر آتی، کسی نہ کسی کے ساتھ گھر سے آتے جاتے۔ کبھی وہ فہیم کے ساتھ ہوتی، کبھی اپنے والد کے ساتھ، کبھی لڑکیوں کے ساتھ۔ بعد میں حنان کو پتہ چلا کہ ثانیہ تو یہاں رہتی ہی نہیں، فہیم نے اسے ایک الگ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ حنان جب جب فہیم کو دیکھتا اس کے دل میں بدلے کی آگ جلتی۔ وہ فہیم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر کیسے اسے یہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ آخرکار 1 سال بعد اس کے ذہن میں بدلہ لینے کا ذریعہ سمجھ ہی آ گیا، اور وہ ذریعہ تھا منال۔ اور منال کے بابا اسے کالج کے باہر چھوڑ کر چلے گئے تو حنان پہنچ گیا وہاں، اسے اپنے گارڈز کی مدد سے وہاں سے اپنے ساتھ لے آیا اور زبردستی نکاح کر لی اس کے ساتھ، اور نکاح کرنے کے بعد اسے اس کے گھر لے کر گیا تاکہ فہیم کے چہرے کی شکست دیکھ سکے۔ اور اس دن حنان جیت چکا تھا، بدلے کی آگ میں وہ ایک معصوم لڑکی کے جذبات سے کھیل گیا تھا۔ وہ منال کو اذیت دینے کی کوشش کرتا لیکن ایسا کر نہیں پاتا تھا۔ اگر کبھی اس کو اذیت دے بھی دیتا تو اس سے زیادہ خود اذیت میں مبتلا ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ منال کے قریب ہوتا چلا گیا، اسے اپنی زیادتیوں پر پچھتاوا ہونے لگا، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ تھی ہانی۔ جب تک حنان آہا تک نہ پہنچ جاتا تب تک اسے ہانی کو کسی طرح یہاں روک کر رکھنا تھا اپنے گھر میں، اور پھر ماہم آگے اور ہانی اور ماہم مل کر حنان کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی۔ اس سے پہلے حنان ہانی کے بھائی تک پہنچ گیا اور اسے اغوا کروا لیا۔ جب اس کے پیرنٹس کو پولیس نے گرفتار کیا تو یہ خبر فوراً ہانی تک پہنچ گئی، اور اس سے پہلے کہ حنان گھر پہنچتا ہانی ماہم کو ساتھ لیے وہاں سے فرار ہو گئی۔ کچھ دیر ڈرائیو کرنے کے بعد حنان نے گاڑی روک دی۔ حیدر بھی گاڑی سائڈ پر روک کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اب کیا کرنا ہے حنان، ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ حیدر گاڑی سے باہر نکلتے ہی بول پڑا، یہاں سے آگے ہمیں پیدل چلنا پڑے گا۔ حنان اپنا فون کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ حیدر کو حنان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں، اب بنا شور کے چلتے رہو میرے ساتھ، کہتے ہوئے حنان چل پڑا۔ دونوں چلتے چلتے ایک پرانی عمارت کے پاس پہنچ گئے۔ حنان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس عمارت کی پچھلی سائڈ گاڑی کھڑی دیکھ کر، حیدر تم یہیں رکو گے جب تک میں واپس نہیں آ جاتا؟ کہتے ہوئے حنان آگے کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر وہی دیوار کے ساتھ چپ کر کھڑا ہو گیا، اسے ابھی تک نہیں سمجھ آئی حنان کر کیا رہا ہے۔ حنان عمارت کے اندر داخل ہو گیا اور ایک ایک منزل کا جائزہ لینے لگ پڑا چھپ چھپ کر۔ جب حنان 6ٹھی منزل کی سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو اسے ایک آدمی کی آواز آئی، وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر حنان وہیں رکا رہا، وہ اس بات کا اندازہ لگا رہا تھا کہ کتنے آدمی ہیں ہانی کے ساتھ۔ چند ہی پل گزرے ہوں گے کہ حنان کے کانوں میں ہانی کی آواز پڑی، جاؤ کچھ کھانے کو لے کر آؤ، صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، اب بھوک سے برا حال ہوا جا رہا ہے۔ ہانی کی آواز پر حنان تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر 5ویں منزل میں چھپ گیا۔ جیسے اسے وہ آدمی سیڑھیاں اترتے دکھائی دیا، حنان نے جلدی سے حیدر کو فون ملایا، اسے جلدی سے وہاں سے ہٹنے کو کہا۔ حیدر گاڑی کے پاس سے ہٹ کر دوسری دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ جیسے اسے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ حنان اب حیدر کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی حیدر اوپر آیا وہ دونوں اوپر کی طرف بڑھ گئے اور اندر داخل ہو گئے۔ ہانی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی لگی حنان حیدر کو سامنے دیکھ کر۔ وہ تیزی سے اپنے بیگ کی طرف لپکی، لیکن اس سے پہلے ہی حنان تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر اس کے سر پر گن تان چکا تھا۔ ہینڈز اپ! حنان اس کے سر پر گن رکھتے ہوئے بولا۔ حیدر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ماہم کو رسیوں سے آزاد کیا۔ ماہم نے آگے بڑھ کر ہانی کو تھپڑ زد کیا، لعنت ہے تم جیسی دوست پر، مجھے شرم آ رہی ہے خود پر کہ میں نے تم جیسی گھٹیا لڑکی پر بھروسہ کیا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر ماہم کو ہانی سے دور کیا۔ ماہم رک جاؤ، اس کو تو پولیس پوچھے گی، اب اس کی ہمت کیسے تمہارے ساتھ ایسا کرنے کی؟ حیدر رسی اٹھاؤ اور اس کے ہاتھ باندھو، حنان نے حیدر سے کہا تو وہ تیزی سے رسی لے کر ہانی کے پیچھے ہاتھ باندھنے لگا۔ ہانی ہونہار نظروں سے حنان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا میں ہار گئی، بہت جلدی واپس آؤں گی میں تم سے بدلہ لینے ملک حنان۔ اس کی بات پر حنان ہنس پڑا، ہاں ہاں ضرور، شوق سے آنا، میں انتظار کروں گا۔ ویل سرپرائز کیسا لگا؟ بیبی کو پوچھو کہ نہیں کیسے پہنچا میں تم تک؟ حنان نے آگے بڑھ کر اس کے گلے سے ایچ والا لاکٹ اتار کر ہانی کے سامنے لہرایا اور ہنس دیا، یہ گفٹ بہت پیار سے لایا تھا میں تمہارے لیے، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ نوبت آ سکتی ہے۔ اس میں چھوٹی سی لوکیشن ڈیوائس ہے جو میرے فون سے کنیکٹڈ تھی۔
ہانی ہونہار نظروں سے حنان کی طرف دیکھتی تو کبھی اس لاکر کی طرف۔ اس کے لالچ نے آج اسے شکست دکھا دی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی عام لاکر نہیں بلکہ ایک ڈیوائس ہے۔ وہ شاک لگا۔ ہاں لاکر اپنی پاکٹ میں رکھتے ہوئے ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ڈونٹ ورری، ابھی اور بھی بہت سے شاک لگیں گے تمہیں، چلو تمہیں تھانے کی سیر کروا دوں۔ حنان اسے بازو سے کھینچتے ہوئے نیچے کی طرف پڑا۔ حیدر نے ہانی کا بیگ اٹھا لیا اور مہم کو ساتھ لیے نیچے کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر حنان نے دروازہ کھول کر ہانی کو گاڑی میں بٹھا حیدر کی طرف بڑھا۔ تم مہم کو لے کر گھر پہنچو، میں اسے پولیس کے حوالے کر کے گھر آتا ہوں۔ حیدر نے ہانی کا بیگ حنان کی طرف بڑھایا تو مہم بول پڑی، وہ میرا فون ہے اس میں۔ مہم ہچکچاتے ہوئے بولی۔ وہ حنان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ حنان نے بنا اس کی طرف دیکھے بیگ میں سے فون نکال کر مہم کی طرف بڑھا دیا اور بیگ پچھلی سیٹ پر پھینک کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب مہم اور حیدر گاڑی میں بیٹھ کے حیدر نے گاڑی واپس موڑ تو حنان نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ مہم اور حیدر گھر چلے گئے۔ جب کہ حنان ہانی کو لے کر تھانے پہنچا، اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہانی نے حنان کو آواز دی۔ حنان اس کے پاس گیا تو ہانی ہنس پڑی۔ حنان کو اس کا ایسی سچویشن میں ہنسنا عجیب لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ حنان غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا، کچھ نہیں۔ جاؤ گھر جاؤ۔ ہانی آنکھ دباتے ہوئے بولی تو حنان وہاں سے چل پڑا، جبکہ لیڈیز کانسٹیبل نے ہانی کو جیل میں بند کر دیا۔ جاؤ جلدی گھر پہنچو ملک، حنان گھر پر تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے کہہ کر ہانی لگا کر ہنس پڑی۔ حنان نے سب سے پہلے اپنے آدمی کو فون کر کے ارسلان کو چھوڑنے کا کہا اور گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ دی۔ احد سے ملا اور ارسل اور ذوحان کو ہانی کی گرفتاری کی خبر سنائی تو وہ تینوں بہت خوش ہوئے۔ اب وہ تینوں احد کو ساتھ لیے اس کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ احد گھر میں داخل ہوا تو اس کے گھر والے تو جیسے سکتے میں آگے اسے دیکھ کر۔ اس کی ماما جلدی سے احد کی طرف بڑھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ماں بیٹے کی اس ملن پر احد کے گھر والوں نے حنان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ حنان نے بہت محنت کی تھی اس کام کو سر انجام دینے میں، انہیں ہار نہیں مانی تھی اور آخر کار اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ حنان ان سب سے مل کر اللہ حافظ کہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر پہنچا تو دادو، موم، بڑی ماما، حیدر، مہم اور بڑے پاپا سب اسے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے دکھائی دیے سوائے منال کے۔ حیدر مہم کو لے کر گھر پہنچ چکا تھا۔ شکر ہے کہ گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا اس حادثے کا۔ حیدر نے گھر آ کر کہا کہ وہ مہم کو ساتھ لے کر گیا تھا باہر، اس لیے کسی نے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ حنان دل میں منال کا تصور لیتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھا، تبھی موم نے اسے آواز دی، حنان لنچ ریڈی ہے بیٹا، منال کو بھی لے آؤ نیچے اور خود بھی آ جاؤ۔ حنان مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں گیا تو منال کمرے میں نہیں تھی۔ حنان نے سوچا شاید واش روم میں ہو۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ پھر حنان اسٹڈی روم کی طرف بڑھا لیکن منال وہاں بھی نہیں تھی۔ منال نیچے بھی نہیں تھی اور کمرے میں بھی نہیں۔ حنان تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا، پھر بھی باہر بھی دیکھ لیا، ہر جگہ منال باہر بھی نہیں تھی۔ حنان دوبارہ اندر آیا، موم منال کہاں ہے؟ حنان کے سوال پر سب نے حیران کن نظر سے حنان کی طرف دیکھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی حنان، اور کہاں ہوگی؟ تم بھی نہ بچوں جیسے سوال پوچھتے ہو، مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ آج صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ نہیں ماں، منال کمرے میں نہیں اور نہ ہی باہر، میں نے پورے گھر میں دیکھ لیا اس کو۔ حنان کی بات پر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا بیٹا؟ ٹھیک سے دیکھو، اوپر ہی ہوگی منال، شاید مذاق کر رہی ہو تمہارے ساتھ۔ جاؤ میرا بیٹا، دوبارہ دیکھو کمرے میں، ہم سب بھی نیچے دیکھتے ہیں۔ بڑے بابا کی بات پر حنان دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اسے منال کہیں نظر نہ آئی۔ منال یہاں ہوتی تو نظر آتی نہ۔ حنان کی نظر ٹیبل پر پڑی، منال کا فون اس کے ساتھ ایک پیج پڑا تھا۔ حنان نے پیج اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ میں جانتی ہوں میں جو کرنے جا رہی ہوں غلط ہے، لیکن میں خود غرض نہیں بن سکتی۔ آپ کی خوشی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح میرے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کیا، مجھے اپنے ساتھ رکھنا آپ کی مجبوری بن چکا ہے۔ آئی ایم سوری، میرے بھائی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آئی، ان کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ ہو سکے تو میرا بھائی اور اپنی بہن کو معاف کر دینا آپ، اور اپنی خوشیوں کو پھر سے بات کر لینا آپ، اپنی محبت کو حاصل کر کے ہم سے شادی کر لینا آپ۔ میری وجہ سے آپ کی محبت آپ سے دور ہوئی، شاید مجھے کبھی پتہ نہ چلتا اگر ہانی مجھے نہ بتاتی، اگر مجھے وہ یہ ویڈیو نہ دکھاتی تو میں نہیں چاہتی آپ میرے ساتھ ساری زندگی مجبور بن کر گزار دیں۔ آپ کو ہارنا مجھے پسند نہیں، اس لیے خود کو ہار رہی ہوں میں، ہو سکے تو معاف کر دینا آپ مجھے۔ آپ کی منال سارا پیج پڑھ کر حنان نے جلدی سے فون اٹھایا۔ پیج پر جو ویڈیو سامنے چل رہی تھی، حنان کو لگا جیسے اس میں جان ہی نہیں رہی۔ فون اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ نہیں منال، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں خود
کو ختم کر دوں گا، میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ حنان نے شیشے کا ڈبہ اٹھا کر غصے سے دیوار میں دے مارا۔ ہر طرف شیشہ بکھر گیا۔ وہ پیج اور فون اٹھاتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ حنان تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ حنان کو باہر کی طرف جاتے دیکھا تو مسز ملک اس کے پیچھے دوڑے۔ حنان کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی میں؟ اور منال کہاں ہے؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے تم؟ حنان وہ پریشان ہو چکی تھی، لیکن حنان نہیں رکا۔ وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان گیٹ کیپر پر تب گیا۔ وہ قسمیں کھا کر رہ گیا تھا۔ صاحب جی میں صبح سے یہیں پر ہوں، میں نے نہیں دیکھا میڈم کو باہر جاتے ہوئے۔ اگر وہ یہاں سے نہیں گئی تو کیسے نکل گئی گارڈ سے باہر؟ مجھے جواب دو اس بات کا، کس کام کے لیے رکھا ہے تم لوگوں کو؟ حنان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں اس پر چلا رہی ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں؟ مسز ملک غصے سے بولی، لیکن حنان نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ حنان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ منال کو کسی نے جاتے نہیں دیکھا تو کہاں گئی منال گارڈ سے؟ او شٹ، اس کا مطلب منال گارڈ کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی گارڈ سے۔ گیٹ کھولو جلدی سے، حنان گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے بولا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حنان کیا ہوا؟ کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ کہاں جا رہے؟ مسز ملک سے آوازیں دیتی رہ گئی۔ حنان نہیں رکا، جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ماں، منال گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں، اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، بس اتنا کہہ کر حنان گاڑی گیٹ سے باہر نکال کر تیزی سے گاڑی بگا کر لے گیا۔ مسز ملک وہیں دل تھام کر رہ گئی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ منال گھر چھوڑ کر چلی گئی، لیکن کیوں؟ سب لوگ باہر آ چکے تھے۔ کیا ہوا چچی جان؟ مہم ان کو پریشان کھڑے دیکھا تو بول پڑی، وہ منال گھر چھوڑ کر چلے گئی، حنان اسے ڈھونڈنے گیا ہے۔ مسز ملک بہت مشکل سے ہمت کرتے ہوئے بولی، چھوٹی ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حیدر گھبراتے ہوئے بولا، ہاں مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ حنان کو پریشان حال اندر سے جاتے دیکھا تو میں اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ باہر آ کر دیکھا تو حنان گیٹ کیپر سے جگڑ رہا تھا۔ پوچھا تو کہتا ہے کہ منال گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور گاڑی بگا کر لے گیا، لیکن وہ ابھی ایسا کیوں کیا منال نے؟ وہ تو بہت سمجھدار بچی ہے۔ کوئی جھگڑا ہوا تھا کیا دونوں کے درمیان؟ بڑے ملک صاحب حیران ہوتے ہوئے بولے، پتہ نہیں بھائی صاحب، مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہوا دونوں کے درمیان، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا منال کو۔ کل تک تو وہ بہت زیادہ خوش تھی، آؤٹنگ پر گئے ہوئے تھے دونوں، پھر پتہ نہیں کیا ہوا ایسا دونوں کے درمیان کہ منال گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم سب میں سے کسی نے دیکھا بھی نہیں اسے جاتے ہوئے، اور گیٹ کیپر بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے بھی نہیں جاتے ہوئے دیکھا منال کو۔ وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی گھر سے باہر، میرا خیال ہے، کیونکہ دو ہی تو راستے ہیں گھر سے باہر جانے کے، اگر یہاں سے نہیں گئی تو پھر وہاں سے ہی گئی ہوگی، ماہم کی ماما بولی۔ اور ہانی بھی نظر نہیں آ رہی گھر میں، وہ کہاں ہے؟ کہیں وہ منال کے ساتھ تو نہیں گئی گھر سے باہر؟ ہم غلط سمجھ رہے ہیں، مسز ملک بولی۔ نہیں چھوٹی ماما، ہانی اپنے گھر واپس چلی گئی ہے۔ صبح اچانک اس کی ماما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اسے ایمرجنسی واپس جانا پڑا، مجھ سے مل کر گئی تھی وہ۔ ماہم نے اپنے بات سے بہانہ بنا لیا۔ حیدر کی طرف کچھ بھی نہ بتانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، آپ سب اندر چلیے، میں بھی چلتا ہوں بھابھی کو ڈھونڈنے۔ حیدر نے کہا تو سب اندر کی طرف بڑھ گئے اور حنان اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ حنان تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے منال کے گھر پہنچا۔ سب سے پہلا خیال اسے یہاں کا ہی آیا، مگر ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں۔ سامنے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا یہاں کوئی نہیں۔ حنان کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پریشانی کے حال میں اپنے بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے بڑھا۔ ساتھ والے گھر کی بیل دبائی تو اندر سے ایک آدمی باہر آیا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ آدمی باہر آ کے بولا، وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ساتھ والے گھر کی فیملی کہاں گئی؟ میں مطلب کہیں گئے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ ہاں جی، یہ لوگ ایک ہفتہ پہلے یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گیا، لیکن کیوں؟ حنان ایک دم حیرانگی سے بولا، کیا بتاؤں بھائی، پہلے تو ان کے بیٹے نے کسی لڑکی کو بھگا کر شادی کر لی، پھر کچھ عرصے بعد ان کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگی کالج سے پہلے دن، بس اس لیے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ شٹ اپ، خبردار جو کچھ اور کچھ بولا آپ نے منال کے بارے میں، بیوی ہے وہ میری، اور وہ نہیں بھاگی تھی، میں نے اسے کالج سے اغوا کر کے زبردستی نکال کیا تو اس کے ساتھ۔ حنان نے غصے سے بولا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا اس میں، سب کچھ میں نے فہیم سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، کیونکہ اس نے میری بہن کو گھر سے بھگا کر نکاح کر لیا تھا۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہو کہ آپ کو ہاتھ چلتا ہوں۔ حنان کو بولتے دیکھا تو گلی میں ہجوم لا گیا لوگوں کا۔ حنان گاڑی میں بیٹھا، ایک نظر سب پہ ڈالتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ لوگوں میں چائے میں گوئیاں شروع ہو گئی، دیکھو کیا زمانہ آ گیا، غلطی پانے کی وہ بھگت بہن ہی ہے۔ جو لوگ پہلے منال کے خلاف بولتے تھے اب سب فہیم کو برا بلا بول رہے تھے۔ حنان نے گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھا دی۔ اسے لگا کہیں یہ صاحب ہانی کا کیا دارا تو نہیں، کہیں اس نے تو نہیں منال کو اغوا کروا دیا اور مجھے گمراہ کرنے کے لیے وہ پیج اور فون وہیں چھوڑ دیا۔ حنان نے وہاں پہنچ کر ہانی سے ایک بار ملنے کی اپیل کی، اسے اجازت مل گئی۔ ہانی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی،
جیل کی اصلاحوں کے پیچھے۔ میں چاہتی تم یہاں واپس ضرور آؤ گے تو کیسا لگا؟ سرپرائز ملک حنان ہانی آنکھ دبا کر کہہ لگاتے ہوئے بولی۔ ہانی میں تمہاری جان لے لوں گا اگر منال کو کچھ ہوا تو۔ بتا مجھے منال کہاں ہے؟ حنان غصے سے آگے بڑھا کر درمیان میں جیل کی اصلاحوں کی دیوار نہ ہوتی تو حنان سچ میں ہانی کا گلا دبا دیتا۔ اوہو کیا حال ہو گیا منو کا ایک ہی دن میں، اب وہ واپس نہیں آنے والی ملک صاحب۔ میں نے اس کے دل میں شک ایسا بیج بویا ہے کہ تاؤں وہ واپس نہیں آنے والی، ہانی کہہ لگاتے ہوئے بولی۔ بہتر ہوگا کہ اب تم بھول جاؤ اپنی بیوی، پیاری بیوی کو، اور شادی کا لو ہم سے۔ بہت محبت کرتی ہے بیچاری تم سے، یہ سب اسی کے کہنے پر ہی تو دکھایا میں نے منال کو۔ ہانی نے سارا الزام وہاں پر ڈال دیا، عہدے سر پر ہٹ گئی۔ تم دونوں نے مل کر میری زندگی برباد کر دی، اگر منال کو کچھ ہوا تو میں دونوں کی جان نکال لوں گا، میں ایک ساتھ۔ یاد رکھنا میری بات، کہتے ہوئے حنان وہاں سے نکل آیا۔ وہاں سے نکلنے بعد حنان یوں ہی سڑک پر گاڑی بکاتا رہا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائے، کہاں ڈھونڈے منال کو۔ کاش میں آج گھر سے باہر ہی نہ آتا۔ منال کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ کہاں چلے گئی ہو تم منال؟ واپس آ جاؤ پلیز، نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ حنان اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا منال کو پکار رہا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا میری چھوٹی سی غلطی تمہیں مجھ سے اتنا دور کر دے گی تو میں کبھی ماہم کے کمرے میں نہیں جاتا۔ بہت بڑی غلطی ہوگی مجھ سے منال، واپس آ جاؤ۔ کہاں ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ اتنی ہمت کہاں سے لے آئی ہو تم؟ منال تم تو بہت ڈرپوک تھی نا، اکیلی باہر جانے سے گھبراتی تھی نا، اب کیسے گھر سے نکل گئی میرے بغیر؟ کیسے منال؟ اندھیرا ہو چکا ہے، تمہیں تو اندھیروں سے ڈر لگتا تھا نا، تو پھر تم نے کیوں اندھیروں کو چن لیا اپنے لیے؟ کاش تم ایک بار میرے بارے میں سوچ لیتی منال، کاش تم سوچ لیتی۔ تم سوچ لیتی کہ کیسے جیوں گا میں تمہارے بغیر۔ فون کی رنگ ٹون بجی تو حنان سوچوں کے سمندر سے باہر نکلا۔ حیدر کا فون آ رہا تھا، حنان نے بے دلی سے فون کان سے لگا لیا۔ حنان کہاں ہو تم؟ کچھ پتہ چلا بابی کا؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے یار؟ تم ٹھیک تو ہو نا حنان؟ کچھ بولو تو صحیح۔ ہاں ٹھیک ہوں، میں زندہ ہوں ابھی۔ حنان کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بڑی تم ہو کہاں؟ مجھے بتاؤ، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ حیدر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اپنے جگری دوست کا دکھ کم کرے۔ مجھے نہیں پتا یار میں کہاں ہوں، حنان کوئی سی آواز میں بولا۔ حنان سنبھالو خود کو یار، کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسے تو تم پاگل ہو جاؤ گے۔ ہم سب مل کر ڈھونڈیں گے نا بابی کو، وہ جلدی ہمیں مل جائے گی۔ ایسے ہمت تو نہ ہارو نا، تم ایڈریس سینڈ کرو مجھے کہاں ہو اس وقت، یا پھر ایسا کرو جہاں ہو وہی رکو، میں بس لوکیشن آن کر دو پھر فون کی۔ ٹھیک ہے حنان بس اتنا ہی بول سکا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے فون سائڈ پر رکھ دیا اور پھر سے سر اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ دیا۔ وہ تھک چکا تھا، گاڑی چلا چلا کر رات کے 9 بج چکے تھے، گھر سے نکلے ہوئے اسے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں منال کب سے گھر سے نکلی تھی، اب تو کہاں ہوگی؟ اگر اس کے گھر والے وہاں سے نہ گئے ہوتے تو شاید منال اپنے گھر ہوتی اس وقت۔ اگر منال وہاں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر یہی تو مسئلہ تھا اب کہ منال وہاں نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھی۔ حنان کو یہی ڈر تھا کہ وہ کسی غلط انسان کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ منال تھی بھی بہت بولی، اسے ڈر تھا کہیں کسی کی باتوں میں نہ آ جائے۔ وہ کبھی اکیلی گھر سے باہر بھی نہیں گئی تھی، اکیلی کیسے مقابلہ کرے گی اس ظالم دنیا کے؟ کچھ دیر بعد حیدر وہاں پہنچا کر اس نے گاڑی کا شیشہ نہ کیا۔ حنان دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اس نے صحیح سلامت دیکھا حیدر کی جان میں جان آئی۔ حنان چلو گھر چلتے ہیں، حیدر اسے اپنی گاڑی کی طرف کھینچتے ہوئے بولا، لیکن حنان نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ نہیں مجھے گھر نہیں جانا حیدر، تم جاؤ یار۔ مجھے نہیں جانا گھر؟ لیکن کیوں نہیں جانا گھر؟ حنان آخر کب تک سڑکوں پر گاڑی بگاتے رہو گے؟ میں ہر جگہ تلاش کر چکا ہوں، پارکس میں، ہاسپٹلس میں، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، مجھے کہیں نظر نہیں آئی بابی۔ پولیس اسٹیشن بھی گیا تھا میں، انہوں نے کہا کہ جو 20 گھنٹوں سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ ابھی ہم گھر چلتے ہیں، تم آرام کر لو کچھ دیر، صبح پولیس اسٹیشن چلیں گے، پولیس کی مدد سے ڈھونڈ لیں گے ہم ان کو۔ ابھی تم چلو میرے ساتھ گھر، بس سب بہت پریشان ہیں، کب سے فون کر رہے ہیں سب تمہیں، اور میں پچھلے 2 گھنٹوں سے تمہارا نمبر ٹرائی کر رہا تھا لیکن تم کال پک ہی نہیں کر رہے تھے۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں تمہاری گاڑی لاکڈ کر کے آتا ہوں، ڈرائیور سے کہہ دوں گا آ کر لیجیے گا۔ ابھی حنان نہ چاہتے ہوئے بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حیدر حنان کا فون اٹھاتے ہوئے گاڑی اچھی طرح سے لا کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان ہوا کیا ہے آخر جو بابی نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا؟ کوئی جھگڑا ہوا تھا کیا تم دونوں کے درمیان؟ حیدر ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا۔ حنان سر سیٹ پر ٹکائے آنکھیں موند گیا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔
شاید اسے میری محبت پر یقین نہیں تھا، یا پھر میری محبت خالص نہیں تھی، میری محبت میں کوئی کھوٹ تھی، یا پھر میں اسے وہ محبت نہیں دے سکا جس محبت کے وہ قابل تھی۔ ہاں، میری محبت میں ہی کچھ کمی تھی، میں ہی اس کے قابل نہیں تھا، میں نے اسے اس کے اپنوں سے دور کیا، اسی لیے خدا نے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر کے اسے مجھ سے دور کر دیا، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ اپنوں سے جدائی کا غم کیا ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے جب کوئی جان سے پیار اچانک آپ کی زندگی سے چلا جائے، وہ بھی کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ جب اس کے واپس آنے کی کوئی امید باقی نہ رہ جائے، وہ درد کیسا ہوتا ہے؟ شاید مجھے میرا خدا وہ درد محسوس کروانا چاہتا ہے۔ نہیں حنان، ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، امید پر ہی یہ دنیا قائم ہے۔ بس دعا کرو کہ بابی جہاں کہیں بھی ہو، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو دکھ نہیں دیتا، وہ تو ہمارے شاعر سے بھی زیادہ قریب ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری آزمائشوں کا سبب بنتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم ہر آزمائش میں پورا اتر سکیں۔ نا امیدی بہت بڑا گناہ ہے، اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو ہوتا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، تم اچھے کی امید رکھو، باقی سب اللہ پر چھوڑ دو، اللہ ساری آسانیاں پیدا کر دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد تمہیں منال بابی سے ملا دے، آمین۔ چلو باہر نکلو، گاڑی سے گھر آ گیا ہے۔ حنان اس قدر گم تھا اپنے خیالوں میں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گھر آ گیا۔ گاڑی سے باہر نکلا تو مسز ملک جلدی سے اس کے پاس آ کر اسے گلے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ حنان کہاں تھے تم؟ پتہ ہے کتنی ڈر گئی تھی میں۔ حنان نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مام، آئیے اندر چلتے۔ حنان ان کو ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر گاڑی پارک کر کے ڈرائیور کو حنان کی گاڑی کا ایڈریس سمجھاتے ہوئے اسے گاڑی کی چابیاں تھماتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم نے حنان کو اندر آتے دیکھا فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اچانک منال کہاں چلی گئی۔ کل تک تو سب ٹھیک تھا، پھر ایسا کیا ہوا جو منال گھر سے ہی چلی گئی؟ ماہم کو ڈر تھا کہ کہیں وہ تو نہیں وجہ منال کے گھر چھوڑنے کے پیچھے، کہیں ہانی نے منال کو بتایا نہ ہو سب کچھ میرے بارے میں، اور اسی لیے منال یہاں سے چلی گئی ہو۔ اگر ایسا ہوا نا تو حنان مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر سب گھر والوں کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا میرا۔ یا اللہ میری مدد کر، اور منال جہاں کہیں بھی ہو اسے واپس بھیج دے، آمین۔ ماہم دل ہی دل میں منال کی سلامتی کی اور اس کے گھر واپسی کی دعائیں مانگ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر منال اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی ہوئی تو حنان اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اسی لیے وہ دعائیں مانگ رہی تھی منال کے لیے، ورنہ دشمن کے لیے کون دعائیں مانگتا ہے؟ بات جب اپنی عزت پر آئے تو دشمن بھی سجن لگنے لگتا ہے۔ اب ماہم کو فکر لگی ہوئی تھی کہ ماہم مل جائے جلد از جلد حنان کو، کاش یہ بات اسے پہلے ہی سمجھ آ جاتی کہ جو لوگ ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں اللہ ان کو ملا دیتا ہے، اور جو لوگ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرے یا زبردستی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے حصے میں بس ذلت اور رسوائی ہی آتی ہے۔ کاش اگر یہ بات ہم انسان سمجھ جائیں تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے، اور لا حاصل کو حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ جو پاس ہے اس کی قدر کرو، ورنہ جو پاس ہے وہ تم سے چھین لیا جائے گا، اور لا حاصل تو لا حاصل ہی رہے گا، وہ کبھی نہیں ملے گا تمہیں، اس لیے حاصل کی قدر کرو اے انسانوں، اور لا حاصل کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ ہانی جیل میں قید میں بھی بیٹھی مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ خود تو بے سکون ہو چکی تھی، لیکن 2 زندگیوں کو بھی بے سکون کر آئی تھی وہ۔ آج صبح جب ہانی کو اپنے پیرنٹس کی گرفتاری کا پتہ چلا تو اسے پتہ چل چکا تھا کہ اب اسے یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ حنان کسی بھی وقت گھر پہنچ سکتا تھا، اسے حنان کے آنے سے پہلے گھر سے نکلنا تھا۔ اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے خیال ہوا کیوں نہ جاتے جاتے ایک آخری کام پورا کرتے جاؤں۔ جلدی سے بیگ بند کرتے ہوئے اپنے فون اٹھا کر منال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ منال ابھی آئی تھی کمرے میں۔ ہانی کو کمرے میں آتے دیکھا مسکرا دی۔ آؤ ہانی بیٹھو، منال مسکراتے ہوئے بولی، لیکن ہانی بیٹھنے کے بجائے منال کے گلے لگ کر رونے کی ایکٹنگ کرنے لگ پڑی۔ منال میں جا رہی ہوں یہاں سے، ہمیشہ کے لیے اپنا خیال اور حنان کا خیال رکھنا۔ ہانی منال سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ منال تو گھبرا ہی گئی تھی ہانی کی اس حرکت پر، اسے لگا شاید کچھ ہو گیا ہے ہانی کو۔
دیکھو منال، میں تو جا رہی ہوں یہاں سے، لیکن تم اپنا اور حنان کا خیال رکھنا اور اس مہم سے حنان کو بچا کر رکھنا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ منال نے ہانی کی آخری بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہانی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ بند کر کے منال کے پاس آئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، دیکھو منال، میں تو بس تمہارا بھلا چاہتی ہوں، میں بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر اب جب میں یہاں سے جا رہی ہوں تو سوچا تمہیں آگاہ کر دوں۔ دراصل تمہارے حنان سے نکاح سے پہلے ماہم اور حنان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ حنان شادی کرنے والا تھا ماہم سے، لیکن پھر اس نے زبردستی تم سے نکاح کر لیا۔ تمہاری بات سے بدلہ لینے کے لیے پھر تم حنان کی زندگی میں شامل ہو گئے، لیکن جیسے ہی ماہم کو پتہ چلا اس بار میں تو وہ چلی گئی یہاں۔ وہ تم دونوں کو الگ کرنا چاہتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، حنان بھی اس سے اب تک محبت کرتا ہے۔ تم نے نوٹ نہیں کیا وہ کتنی فکر کرتا ہے اس کی؟ اسی کے کہنے پر ہی تو وہ یہاں رکی ہے۔ کیسے کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر واپس جانا ہے، یہاں دل نہیں لگ رہا۔ لیکن جیسے حنان اس کے کمرے میں گیا، وہ یہاں رہنے کے لیے مان کے تمہیں یاد نہیں کیا کل جو ہوا تھا؟ منال کے دماغ میں دھماکہ ایسا ہوا، کل جب وہ ماہم کے کمرے میں گئی حنان کو دیکھنے، تو جب وہ وہاں گئی تو حنان وہاں نہیں تھا اور نہ ہی منال۔ پھر اس نے دیکھا تو حنان کمرے میں تھا اور حنان کا ماہم کے نام پر گھبرانا اور برش گر گیا ہاتھ سے۔ منال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے سر جھٹکتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں ہانی، ایسا کچھ نہیں ہے، حنان اور ماہم کے درمیان ایسا کچھ نہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ منال اس کی باتوں کو جھٹلاتے ہوئے بولی۔ ہانی مسکرا دی۔ منال، تم بہت بولی ہو، بہت یقین کرتی ہو حنان پر، لیکن وہ ویسا نہیں جیسا تمہیں نظر آتا ہے۔ دیکھنا بہت جلدی ماہم تمہیں اس کی زندگی سے باہر نکال پھینکے گی اور تمہاری جگہ لے لے گی۔ ان دونوں کو لگتا ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان آ گئے ہو۔ حنان سمجھتا کہ اب وہ مجبور ہو چکا ہے، تمہیں اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتا وہ، کیونکہ اس سے ڈر ہے کہ کہیں تمہارا بھائی بھی اس کی بہن کو گھر سے نہ نکال دے۔ وہ مجبوری میں رشتہ نبھا رہا ہے اور کچھ نہیں، وہ خود کو تمہارے سامنے ایسے ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے وہ بہت خوش ہے تمہارے ساتھ، لیکن دراصل وہ سب دکھاوا کر رہا ہے۔ اس کی خوشیاں تم ہم سے جڑی ہیں۔ مجھے پتہ ہے تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، میں کوئی بھی بات ایسے ہی نہیں کرتی، ثبوت ہے میرے پاس، اپنا فون دکھاؤ۔ ہانی نے اس کے فون میں اپنا نمبر سیو کیا اور ایک ویڈیو منال کو واٹس ایپ کی۔ میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، تم یہ ویڈیو دیکھ لینا، سارے ثبوت مل جائیں گے تمہیں۔ فون منال کو تھماتے ہوئے ہانی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال ویڈیو دیکھتے ہی وہیں بیڈ پر گر سی گئی۔ یہ وہی ویڈیو تھی جب حنان ماہم کے کمرے میں گیا تھا اور ماہم حنان کے گلے لگ گئی تھی۔ بس ویڈیو یہاں تک ہی تھی جہاں حنان ماہم کے گرد بازو پھیلاتا ہے، اسے آگے کی ویڈیو ریکارڈ نہیں تھی شاید، یا پھر جان بوجھ کر ایڈٹ کر دی گئی تھی۔ منال سوچوں میں گم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی ابھی تو اس نے جینا شروع کیا تھا، زندگی کے نئے رنگ دیکھنے شروع کیے تھے حنان کے سنگ، مگر یہ کہ وہ اپنی خود غرضی میں کسی کی خوشیاں چھین بیٹھی تھی۔ ماہم کا رویہ میرے ساتھ ویسا کیوں تھا؟ اب منال کو سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اس میں نہ تو ماہم کی غلطی ہے اور نہ ہی حنان کی، یہ سارا قصور فہیم بائی کا ہے۔ حنان نے ضد میں آ کر بدلے کی آگ میں مجھ سے نکاح کر لیا تھا اور اپنی محبت کو کھو دیا۔ ماہم سے محبت کرتے تھے وہ، ان کے درمیان جدائی نہ تھی اگر مجھ سے نکاح نہ کرتے وہ، میں ہی ان دونوں کے درمیان آ گئی ہوں۔ نہیں نہیں حنان، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی، ہر کسی کو خوش رہنے کا حق ہے، آپ کی خوشی ماہم کے ساتھ ہے، میں آپ دونوں کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن تمہارا کیا منال؟ تمہاری خوشیاں بھی تو حنان سے جڑ چکی ہیں، وہ شوہر ہے تمہارا، تمہارا حق ہے اس پر، تمہیں بھی زندگی جینے کا حق ہے، تم نے بھی تو اپنوں کو کھویا ہے اس رشتے کی وجہ سے، اس میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں تھی، تم خود سے تو نہیں شامل ہوئی تھی حنان کی زندگی میں، بلکہ حنان نے تمہیں خود شامل کیا تھا اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے، تو پھر یہ خسارہ تم کیوں اٹھا رہی ہو؟ تمہیں بھی حق ہے اپنی زندگی جینے کا، تم کیوں اپنی خوشیاں قربان کرو گی؟ منال کو اپنے دل سے آواز آئی، لیکن اس نے ان آوازوں کو جھٹلا دیا۔ نہیں، میں اتنی خود غرض نہیں بن سکتی، آپ میری خوشی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کرنا چاہ رہے، لیکن میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی حنان، میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، آپ دونوں کی زندگی سے دور۔ میری دعا ہے کہ آپ دونوں خوش رہیں، آپ دونوں کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، میری وجہ سے تھوڑی پریشانی تو ہوگی آپ کو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مجھے چلنا چاہیے، اس سے پہلے کہ حنان گھر آئیں۔ منال نے جلدی سے اسٹڈی روم سے ایک پیج اور پین لے کر اپنا پیغام لکھا، پیج اور اپنا فون باہر کمرے میں رکھا، شال نکال کر اوڑی ایک پرس میں چند پیسے رکھے
واٹس ایپ سے چھپتی چھپاتی گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ایک آخری نظر مڑ کر اپنے گھر پر ڈالی اور آنسو پونتے ہوئے شال میں منہ چھپائے آگے کی طرف بڑھ گئی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ منال گھر سے نکل تو پڑی تھی لیکن اپنی منزل سے انجان تھی وہ۔ اسے راستوں کا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے اسے، تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب کہاں جائے گی وہ تو بس بے مقصد چلتی جا رہی تھی۔ ایک رکشے والا اس کے پاس آ کر رکا۔ باجی کہاں جانا ہے؟ منال اس کے ایک دم سامنے رکشہ لا کر روکنے پر ڈر گئی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ جائیے یہاں سے۔ منال اکیلی سڑک کے کنارے بس چلتی جا رہی تھی۔ سڑک پار کرنے کے سڑک سے نیچے اتری تھی کہ سامنے سے تیزی سے آتی گاڑی کو دیکھا، آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ وہ گاڑی سے ٹکرائی، اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آئے تو خود کو بیڈ پر کسی انجان کمرے میں پایا۔ منال نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں میں آئی موچ کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ یہاں کیسے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ منال کے دماغ میں خطرے کا الارم بجا۔ اسے یاد ہے کہ وہ گاڑی سے ٹکرائی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ منال بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ٹی وی لاؤنج میں اسے ایک خاتون بیٹھی نظر آئی۔ منال کو دیکھ کر مسکراتی اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس معمولی چوٹ ہے۔ آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے؟ منال کے چہرے پر پریشانی واضح جھلک رہی تھی۔ وہ خاتون مسکرا دی۔ آؤ ادھر بیٹھو بیٹا۔ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے صوفے کے پاس بیٹھا دیا۔ بیٹا کچھ گھنٹوں پہلے تو میری گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کے پاؤں پر چوٹ لگ گئی۔ بیٹا تم اچانک گاڑی کے سامنے آ گئے تو بہت مشکل سے بریک لگائے میں نے، لیکن تم گاڑی سے ٹکرا گئے اور پاؤں میں چوٹ لگی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم شاید ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ منال پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس خاتون نے اس کی پریشانی بانپ لی تھی۔ دیکھو بیٹا، پریشان مت ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ میں تو تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ تمہارے گھر والوں سے رابطہ کر سکوں، کیونکہ تمہارے پرس سے کچھ ملا ہی نہیں ایسا جو تمہارے گھر والوں سے رابطہ کر سکوں۔ میرا کوئی گھر نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرا خیال رکھا۔ پلیز میم، آپ میرا پرس لا دیں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ کیا مطلب کوئی گھر نہیں تمہارا؟ تم کہاں رہتی ہو بیٹا؟ بتاؤ مجھے۔ گھر والوں سے ناراض ہو کر نکلی ہو کیا باہر؟ مجھے بتاؤ، میں لے چلتی ہوں تمہیں تمہارے گھر واپس۔ اس خاتون کا لہجہ بہت محبت بڑا تھا۔ ایک پل کے لیے منال کا دل چاہا کہ اسے ساری حقیقت بتا دے، لیکن اگلے ہی پل اسے خیال آیا کہ اتنی جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں میم، ایکچولی میرے پیرنٹس آؤٹ آف کنٹری رہتے، میں یہاں اپنے چاچو کے گھر رہتی ہوں۔ میرے چاچو زبردستی میرا نکاح پڑھوانا چاہتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گئی۔ منال نے اسے من گڑت کہانی سنا دی جس کا اس نے یقین بھی کر لیا۔ ایسا وہ میرے پاپا کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہیں جو پاکستان میں انہوں نے میرے نام کر رکھی ہے۔ او تو یہ تو بہت برا ہوا بیٹا، تم مجھے ایڈریس بتاؤ، میں ان کے خلاف کیس کروں گی اور اپنے پیرنٹس کا کانٹیکٹ نمبر لکھواؤ تاکہ میں ان سے رابطہ کر کے ان کو بتا سکوں۔ تمہارے بارے میں نہیں میم، ایکچولی میری اسٹیپ مدر ان کو یہاں آنے نہیں دیں گی۔ پاپا میری ذمہ داری چاچو کے حوالے کر چکے ہیں، میں نہیں چاہتی پاپا کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی۔ اب میرا پرس لا دے پلیز، میں کہیں نہ کہیں تو رہنے کا بندوبست کر لوں گی۔ اب اکیلے ہی رہنا ہے تو حالات کا مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ منال کا لہجہ بہت دکھی ہو چکا تھا۔ یہ بات اس نے سچ بولی تھی۔ نہیں بیٹا، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، میرے ساتھ ہی رہو گی۔ میرا نام شمائلہ ہے، میں یتیم بچوں کے لیے اور بے سہارا عورتوں کے لیے کام کرتی ہوں۔ میری شادی سے 10 سال بعد میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی ایکسیڈنٹ میں۔ ایک بیٹا ہے میرا جو اس وقت امریکہ میں ہے، تعلیم کی غرض سے بہت جلد واپس آنے والا ہے پاکستان۔ میرے ہسبینڈ کروڑوں کی جائیداد اور بزنس چھوڑ کے ہمارے لیے، مجھے اکیلی پر سارا بوجھ آ گیا۔ اتنے پیسوں کا میں کیا کرتی، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ رقم اپنے ہسبینڈ کے ایصال ثواب کے لیے ڈونیٹ کر دوں۔ میں نے مختلف اداروں میں سالانہ ڈونیشن جمع کروانی شروع کر دی تاکہ یتیم بچے پڑھائی کر سکے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ انتظامیہ وہ پیسے بچوں پر خرچ کرتی ہی نہیں بلکہ اپنی جیبیں بھرنے میں لگی ہے۔ پھر میری ایک دوست کے مشورے پر میں نے خود سے ایک بلڈنگ خریدی اور یتیم بچوں لاوارث عورتوں کے لیے رہائش گاہیں بنا دی۔ اتنے سارے پیسے کا میں اکیلی کیا کری، اس لیے میں نے پیسوں کو بینکوں میں محفوظ رکھنے کے بجائے غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کیا اور یہ فیصلہ کارآمد ثابت ہوا۔ بہت سے یتیم بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے ادارے میں۔ بہت سی بے سہارا خواتین بھی رہائش پذیر ہیں وہاں، جن کو مختلف ہنر سکھا کر اپنے خود کے لیے کچھ کرنے کے قابل بنایا۔
سب اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ میں اس کے بندوں کے کام آ سکوں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی بیٹا کہ خود کو تنہا مت سمجھو، خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہو، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، چاہو تو یہاں رہ لو یا پھر ادارے میں رہ لو، جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی اب۔ دیکھو بیٹا یہ دنیا بہت ظالم ہے، اکیلی عورت بہت آسانی سے اس ظالم دنیا کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہاں ہر طرف ہونہار بھیڑیے ہیں جو ہر وقت شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ان بھیڑیوں کا شکار بنو، یہاں تم بالکل محفوظ ہو، جب تک یہاں رہنا چاہتی ہو رہ سکتی ہو، جب تم اپنے پیرنٹس سے رابطہ کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ منال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اللہ نے فرشتے کی صورت میں اس خاتون کو بھیجا تھا، اس کی مدد کے لیے۔ اچھے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں اس دنیا میں۔ رونا نہیں بیٹا، خود کو مضبوط بناؤ۔ اب اگر اکیلے چلنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ثابت قدم رہنا اپنے فیصلے پر۔ اور منال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ منال نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ تھینکس میم، میں زندگی بھر آپ کی شکر گزار رہوں گی، منال ہچکچاتے ہوئے بولی۔ میری نہیں، اللہ کی شکر گزار رہنا بیٹا۔ ویسے نام کیا ہے میری بیٹی کا؟ مجھے میم نہیں کہنا، آج کے بعد سب مجھے آپا کہتے ہیں، تم بھی یہی کہو گی؟ جی ٹھیک ہے، منال مسکراتے ہوئے بولی۔ اور میرا نام اینی ہے۔ منال اپنا نام بولتے بولتے رک گئی اور ان کو اپنا نام اینی بتا دیا۔ نائس نیم۔ اچھا تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں تمہارے لیے، کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ منال کی آنکھوں سے پھر سے آنسو جاری ہو گئے۔ منال جانے کو تو اپنے گھر بھی جا سکتی تھی، اسے اپنے گھر کا ایڈریس پتہ تھا، لیکن وہ جانتی تھی حنان بہت آسانی سے اس تک پہنچ جائے گا، اس لیے اس نے وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ حنان اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس یوں ہی کب سے کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب سے وہ باہر سے آیا تھا وہ یہیں پر کھڑا تھا۔ اسے اپنا کمرہ آج ویران سا لگ رہا تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ وہاں بھی ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی اور بار بار ادھر ادھر دیکھتا کمرے میں کہ شاید منال کہیں سے آ جائے، یا پھر یہ کوئی برا خواب جو آنکھ کھلے اور ٹوٹ جائے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہی حقیقت ہے، حقیقت آنکھیں بند کرنے سے بدل نہیں جاتی۔ حنان نے کوٹ کی جیب میں سے منال کا ہاتھ نکال کر سینے سے لگا لیا، جیسے منال کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہ رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ ایک مرد ہوتے ہوئے وہ رو رہا تھا، ہاں وہ رو رہا تھا اپنے شریک حیات کے لیے۔ ابھی تو سوچ ہی رہا تھا کہ منال کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، جو غلطی اس سے ہوئی اسے سنوارے گا۔ وہ آج منال کو یہ بتانے والا تھا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ منال کو اس کے گھر لے جانے والا ہے، اس کے گھر والوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے اور منال کو دھوم دھام سے اس گھر سے دلہن بنا کر رخصت کروا کر یہاں لانا چاہتا ہے۔ مگر یہ جو ہوا، اس کی زندگی ہے لٹ گئی، جیسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہے منال کو، مگر منال اس کی زندگی سے ایسے غائب جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ حنان ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ آج وہ بے بس ہو چکا تھا، آج پہلی بار وہ ہارا تھا۔ وہ ہمیشہ سے سوچتا تھا میں کبھی ہار نہیں سکتا، جو چاہوں حاصل کر سکتا، مگر آج وہ ہار چکا تھا۔ ایک لڑکی سے جو اس کی زندگی بن چکی تھی، اس کی شریک حیات حنان وہیں کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا دیوار کے سہارے۔ منال پلیز کم بیک، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ کچھ دیر بعد حنان کو اپنا سر بھاری محسوس ہوا، اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ ماہم کے کمرے کی طرف تھا۔ ماہم اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ اچانک حنان کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا حلق تک خشک ہو گیا۔ حنان کی صرف آنکھیں، بکھرے بال، ماہم کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ حنان کی طرف بڑھی۔ حنان میرا کوئی قصور نہیں اس میں، یہ سب کچھ ہانی کا کیا دھرا ہے۔ پتہ نہیں اسے منال، بس حنان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے مزید بولنے سے روک دیا۔ خبردار، جو منال کا نام بھی لیا تم نے اپنی زبان سے تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ حنان کے بگڑتے تیور دیکھ کر ماہم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ حنان نے منال کے فون پر ویڈیو پلے کرتے ہوئے فون کی اسکرین ماہم کی طرف کر دی۔ ویڈیو دیکھتے ہی ماہم کے پسینے چھوٹ گئے، اسے لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں رہی۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ حنان ماہم گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا؟ حنان نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ تم دونوں نے مل کر برباد کر دیا، میری زندگی برباد کر دیا مجھے تم نے اور ہانی نے مل کر۔ حنان چلاتے ہوئے بولا، زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ حنان نے ماہم کو گردن سے دبوچتے ہوئے دیوار سے لگا دیا۔ ماہم نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر حنان کی گرفت مضبوط تھی۔ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، حنان چلا رہا تھا۔ حنان کے سر پر جنون سوار تھا۔ احسن ابھی آیا تھا ہاسپٹل سے۔ ماہم کے کمرے سے حنان کو چلانے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے اندر کی طرف بڑھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ کے وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ ماہم کو چھڑوانے کی کوشش کی حنان سے، لیکن حنان نے دوسرے ہاتھ سے اسے بنا دیکھے دور کیا۔ احسن گرتے بچا۔ حنان چھوڑو، سے کیا کر رہے ہو، مر جائے گی ماہم۔ حنان نے آگے بڑھ کر حنان کو کھینچ کر پیچھے کیا اور ایک زوردار تھپا حنان کے چہرے پر رسید کے تو حنان جیسے ہوش میں آیا۔
مہم وہی زمین پر بیٹھ گئی، ہنستے ہوئے اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ احسن جلدی سے پانی لے کر اس کے طرف بڑا، مہم کو پانی پلا کر بیڈ پر بٹھایا۔ مہم ڈرتے ڈرتے احسن کے پیچھے چھپنے لگ پڑی۔ بھائی مجھے بچا لے، حنان مجھے مار ڈالے گا۔ حنان ابھی تک ہونہار نظروں سے مہم کو دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے احسن کی طرف بڑھا، آپ کی ہمت کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ حنان ہونہار نظروں سے احسن کو گھورتے بولا، مام، ڈیڈ۔ حنان زور زور سے ان کو آوازیں دینے لگ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کمرے میں آگے کیا ہوا؟ حنان ملک صاحب کمرے میں آتے ہوئے بولے، مام، ڈیڈ، کیا آج تک آپ دونوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھائے کبھی؟ بچپن سے لے کر اب تک۔ حنان احسن کو گھورتے بولا، نہیں، دونوں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ایسا کیوں بول رہی ہو بیٹا؟ ہم بھلا کیوں ہاتھ اٹھائیں گے تم پر؟ مسز ملک رونا شروع کی، کیا ہو گیا ہے تمہیں حنان؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ ملک صاحب بھی بول پڑے، لیکن آج انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ڈیڈ۔ حنان احسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو سب نے احسن کی طرف دیکھا۔ احسن نے افسوس سے حنان کی طرف دیکھا۔ بس کر دو حنان، پوری بات بتاؤ سب کو، احسن غصے سے بول پڑا۔ حنان نے سامنے پڑا جاگ اٹھا کر دیوار پہ دے مارا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا آپ نے حنان ملک پر؟ حنان نے ڈریسنگ پر پڑا سارا سامان نیچے گرا دیا غصے سے۔ مسز ملک جلدی سے آگے بڑھے، حنان رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آخر ہوا کیا ہے احسن؟ کچھ بتاؤ گے ہمیں؟ بڑے ملک صاحب غصے سے بولے، ڈیڈ یہ آپ اسی سے پوچھے، یہ کیا کر رہا تھا مہم کے کمرے میں؟ احسن حنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اگر میں کمرے میں نہ آتا تو شاید یہ اب تک مہم کا گلا دبا چکا ہوتا۔ احسن کی بات پر سب نے حنان کی طرف دیکھا، یہ اسی لائق ہے۔ حنان مہم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس نے اور ہانی نے مل کر میری زندگی برباد کر دی، میں نہیں چھوڑوں گا ان دونوں کو۔ حنان پھر سے مہم کی طرف بڑا۔ ملک صاحب سامنے آ گئے، آخر ہوا کیا ہے حنان؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ مہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ اسی سے پوچھے ڈیڈ، اس نے کیا بگاڑا ہے میرا؟ جانتے ہیں آپ منال گھر چھوڑ کر کیوں گئی؟ ان دونوں کی وجہ سے۔ مہم اور ہانی نے منال سے یہ کہا کہ میں اور مہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی لیے وہ یہاں سے چلے گئی تاکہ میں مہم سے شادی کر کے خوش رہ سکوں۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے منال کو، وہ اپنے گھر بھی نہیں گئی، پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ یہ سب ان دونوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بس کر دو حنان، جو منہ میں آ رہا ہے جلدی، جو منہ میں آ رہا ہے بولتے جا رہے ہو۔ مسز ملک مزید نہیں سن سکی، مہم ایسا کیوں کرے گی؟ ہانی وہ تو تمہاری دوست ہے نا، وہ بھلا ایسا کیوں کرے گی؟ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، تو تم صرف شک کی بنیاد پر الزام مہم اور ہانی پر ڈال رہی ہو۔ ثبوت چاہیے آپ سب کو، یہ رہا ثبوت مام۔ حنان نے پیج ان کی طرف بڑھا دیا اور فون پر ویڈیو بھی آن کر دی۔ مسز ملک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، انہوں نے فون ملک صاحب کی طرف بڑھا دیا اور پیج بھی۔ سب نے باری باری وہ ویڈیو دیکھی اور منال کی تحریر بھی۔ اب تو یقین آ گیا ہوگا آپ سب کو میری بات کا۔ حنان حیدر کے ہاتھ سے فون اور پیج پکڑتے ہوئے بولا، مہم کیا ہے یہ سب؟ مہم کے پاپا غصے سے بولے۔ مہم کچھ نہیں بولی، بس سر جھکائے کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ مہم تم سے یہ امید نہیں تھی ہمیں، مسز ملک بھی بول پڑی۔ خیر جو بھی ہوا ہو، مہم سے غلطی ہوئی میں مانتا ہوں، لیکن حنان تم نے جو مہم کے ساتھ کیا اس کے لیے تمہیں معافی مانگنی ہوگی اسے۔ ایسا مہم کے حق میں بولا، معافی کس بات کی؟ معافی تو اسے مجھ سے مانگنی چاہیے، اس کی وجہ سے میری بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔